اپنا اعزاز دیکھا آپ نے؟ تو خدا سلام کرے. اور کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو نسبت ہوگی. اب جس کو اللہ کے سلام آئے، جس کے ساتھ حضور کی دعائیں آئے، کرونا وائرس پہلے ڈینگی آ کے چلا گیا، کرونا گھوم کے تم بار بار لے کے آؤ، حضور کی دعا ہے، نہ ہمارا کچھ بگاڑے گا، نہ ہماری اولاد کا کچھ بگاڑے گا. کہنا انشاءاللہ. اور ساڈے نال حضور دیاں دعاواں نے، ہمیں حضور کی نسبت ہے، لیکن ضلع مالی والوں اس نسبت کو بچا کے رکھنا. یہ نہ ہو قبر کے اندر میرے عزیز و نٹھے کا کفن لے کے چلے جاؤ، نسبت چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ جب نسبت کیا ہے؟ ایک لڑکے کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا، نوائے وقت کے ایڈیشن میں چھپا دی خبر، اس کا رشتہ ہو گیا. جب شادی کی تاریخ رکھی، اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کے شعبے میں لگا دیا، لڑکے کے چہرے پر سنت رسول آ گئی. تمہارے پی کے دور تک باری بجلی کا ایک وفاقی وزیر تھا، اس کا چاچا پتہ کیا کہتا ہے؟ بھاگلپور کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. کہنے لگا ہم نے بہت بڑا فربا جانور قربانی کے لیے خریدا، تکڑا، جیسے آج لوگ خرید کے گلی میں باندھ دیتے ہیں، عوام تنگ پریشان. ایسی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتا. اس میں دکھلاوا کیوں قاری صاحب ریاکاری جس میں آ جائے. پھر ایسی قربانی جو 10 لاکھ ملے، ساتھ والے پڑوسی کو گوشت نہ ملے، قربانی کا کیا کرنا؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ بوٹیاں گئی، نہ گوشت گیا، نہ خون گیا. اللہ تو اندر جھانک کے دیکھ رہا ہے. جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اس وقت تیری نیت کیا تھی؟ اتنی ہوتی. ادھر خون زمین پہ گرتا کوئی نہیں، ادھر اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دیکھا جاتا، کوئی چھوڑ نہیں جاتا. کہنے لگا ہم نے قربانی کے لیے جانور لیا، قصائی کاٹنے کے لیے آئے. کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. سلا والے کا قصائی نہ کہہ دے کہ مجھے بتاؤ میں جا کے کراؤں گا، کے جاؤں. کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اور دوپہر ہو گئی. ہماری شروع سے ریت تھی پہلے دن قربانی کیا کرتے. کدے دوپہر ہو گئی اور جانور کس کے ہاتھ نہ آوے، نہ تھے بلاوے اور رسیاں توڑاوے. جانور جب تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھا، کہنے لگا میں اٹھا، میں اس جانور کے قریب چلا گیا. میں نے آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کے پیار کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا مانوس ہوا، میں اس کے قریب ہوا، ڈر بھی رہا تھا ہاتھ پیر نہ مار دیں. میں اس کے آگے ہوا اور میں نے اس کے کان میں جا کے کہا، میں نے کہا کم لیا کیوں تنگ کر رہا ہے؟ ہم نے تجھے اللہ کے نام پہ کرنا ہے اور پہلا حصہ ہم نے تیرے میں محمد مصطفیٰ کا رکھا. میرا حصہ بعد میں، میری امی کی طرف سے بعد میں، ابو کی طرف سے بعد میں، بھائی کی طرف سے بعد میں، رشتہ داروں کی طرف سے بعد میں، پہلے اللہ کے نبی کا حصہ. کہ مولانا خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، اتنا کہنا تھا جانور وہیں زمین پہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا. جب تک ہم نے چھری نہ پھیری جانور نے سر نہ اٹھایا. میں کہا سمجھ گیا. کلمہ پڑھنے والے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تو نے کہا میں 4 جھڑیاں لگا لوں گا، سیرت مصطفیٰ کا حق ادا ہو جائے گا. مولانا او پیر جی خدا کے واسطے یا تو جھنڈیاں لگا، اگر لگاتا ہے پھر تو انہیں اتارنا. یہ کیسی لائٹیں ہیں؟ ایک دن تو میرے عزیزوں حضور کے میلاد پہ لگتی ہیں، دوسرے دن کنجروں کے مکانوں پہ لگتی نظر آتی ہیں. اتنی بڑی گستاخی. جو لائٹ نبی کے میلاد پہ لگی وہی لائٹ موت کے کنویں پہ لگ رہی ہے، وہی لائٹ لکی رانی سرکس پہ لگ رہی ہے. یہ لائٹیں بھی اللہ کی مخلوق ہے. کیا کہتی ہوں گی؟ اے ظالمہ تجھے لگاتے نظر نہیں آئی، ہمیں جگمگاتے شرم آ رہی ہے. کراچی کا نوجوان، لاہور کا نوجوان دعوت و تبلیغ کے شعبے میں لگ گیا، داڑھی رکھ لی، سنت رسول چہرے پر سجا لی. تم بھی سجاتے ہو مگر کنجوسی میں تھوڑی 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 تھوڑی. پتہ نہیں اتنی کا تمہارے پہ وزن ہے. پوری رکھو، سنو نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ پیار نہیں، گستاخ نہیں.
बारात गई, दूल्हा बढ़ के गया, शेरे से उतर के लड़ियां उठाई। लड़की का बाप हक्का बक्का रहे, कहने लगा मैंने तो जिस लड़के से शादी की थी हमारी सोसाइटी का था, जवान था, खूबरू था, गबरू, क्लीन शेव था, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए? मुझे तो मेरी बरादरी बहनें माँ से ताना दे देंगी, हमारे ले लेता, तूने मौलवी लिया, हमारे कोई कमी थी? ए काम नहीं चलना भाई, दो काम बस, दाढ़ी कटा या निकाह कबूल, वरना बारात ले जाओ। लड़के का बाप कहाँ जाके कहने लगा बेटा बाप की इज्जत का ख्याल कर। माँ आ गई, कह लगी घर की खेती है, कोई नहीं दोबारा उग जाएगी, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उस माँ की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आ ही नहीं सकता जो अपने बच्चे के चेहरे पर दाढ़ी देख के कहे जा 100 पहले दाढ़ी कटा के आ क्या जानवरों जैसी शक्ल बना रखी है। वो गए, गुलामी रसूल में नौकरी कबूल है। जाओ मेरे अजीजों में तुम्हें पैसे दो जिन्होंने सुबह दाढ़ी कटाई है, जाओ तुम 50 रुपए में कटा के आओ, 1000 रुपया ले जाओ, उस इमाम वाले के पास जाके को मैं 1000 रुपया देता हूँ, सुबह जो तूने मुझे बाल मेरे दाढ़ी के काटे थे मुझे दे, मैं कब्रिस्तान दफना के आऊंगा। कहेगा मियाँ 15 मिनट पहले आ जाता, मैंने झाड़ू फेर के सारे बालों को नाली में गिरा दिया। हालैंड के अंदर काफरों के कदम चले, उन्होंने कार्टून बनाया, नबी को दुख ना हुआ जितना दुख कल में पढ़ने वाले ने नबी के कार्टून को बनाया। तेरा मौलवी साहब मेरा दुख कैसे हुआ? आज 9 महीने हो गए पाकिस्तान में तुम्हारा दाखिला ही बंद है। अल्लाह कहता महबूबा चांदी कर, महबूब ने भी करवट बदल दी, या अल्लाह इन्होंने अपने होके मेरा बड़ा दिल दुखाया है। इस्लाम के नाम पर 2 रियासतें आजाद हुई, एक मदीना 1400 साल के बाद, दूसरी पाकिस्तान। या अल्लाह ये तो मेरे सदके मिला था, या अल्लाह इस मुल्क की निस्बत मेरे साथ थी, इसकी मट्टी की जरखेजी की निस्बत मेरे साथ थी। या अल्लाह यहाँ तो तेरी तौहीद का मेरी रिसालत का फलेरा बुलंद होना चाहिए था। या अल्लाह जब भी पाकिस्तान से हवा उड़ती है और मेरे गुंबद खजरा से आके टकराती है, इस हवा की आलूदगी में कभी सिद्दीक को गालियां दी जा रही हैं, कभी उमर को गालियां दी जा रही हैं, कभी मेरे साले मुआविया को गालियां दी जा रही हैं। या अल्लाह तू कह रही इजाजत दे दे, मेरा उधर को करने को दिल ही नहीं करता। या अल्लाह इन्होंने मेरी बेटियों का इनकार कर दिया है। या अल्लाह मेरी बेटियों ने इनका क्या बिगाड़ा? लोग मेरी रुकैया को मेरी बेटी नहीं मानते, उम्मे कुलसूम को मेरी बेटी नहीं मानते, अल्लाह अकबर ज़ैनब को मेरी बेटी नहीं मानते। या अल्लाह इनसे पूछ तो सही कौन सी कसर रह गई थी जो तुम्हारे साथ साथ देने का मैंने वादा न किया हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों आज नौबत आ गई, सिला वाली वालों हो, आज नौबत आ गई कि स्टेज पर पढ़ने वाला खड़ा होकर पैसों की थद्दी नोट और दिलों में कह रहा है कि क्या जिंदगी मदीने से जो के हवा किला, शायद वो जोर हमसे खफा है मना किला। फरमा बेशर्मा अब भी मुझे हवा बनाएगी, तू मुसल्ले पे बैठ के उसे क्यों नहीं मना रहा है? तूने मुझे हवाओं के सुपुर्द कर दिया, हवाओं के सुपुर्द ना कर, मुसल्ले पर बैठ और अल्लाह के आगे रो। या अल्लाह आज मेरी और मेरे नबी की सुलह करवा दे। या अल्लाह तू आज सफारसी बन जा, वगरना मैं तुम्हारे से इतना तंग हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे गुंबद खजरा से हवा टकरा कर दुनिया में जा रही है, पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही है। बुलावा ही कोई नहीं। हाजी साहब कोई बुलावा नहीं, कोई आपका शादा नहीं। अल्लाह जल्दी को करता हूं, बड़ी तकलीफ दे बातें सुनने में मिलती हैं। चलो काफर हो के कुफर करे, कहते या रसूलल्लाह तेरा खावा तेरे गीत गावा, या रसूलल्लाह ये अपने हो के मेरे पे जुल्म करते हैं। या अल्लाह पाकिस्तान से ऐसा जुल्म हो रहा है, मुझे दौरे नबूवत मक्के का याद आ रहा है। पीर ये काफिर था उतबा, जिसके बाग में ताइफ के दिन, ताइफ की गली में जब मेरे नबी को जख्म लगे, जिसके बाग में नबी ने जाके पनाह ली, उसने दूर से देखा
اور اپنے غلام عداس کو بلایا. یہ وہی بدبخت خیر بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا, اس نے کہا جا عداس وہ میرا رشتہ دار ہے, اور اسے کہنا تیرا دشمن ضرور ہوں لیکن تیری حالت پر مجھے ترس آ گیا. یا اللہ میری حالت پر کافروں کو ترس آ گیا. مدینے کی ٹوپی, مدینے کا سرما, مدینے کی خوشبو, مدینے کی تسبیح, مدینے کا رومال سر پر ڈالنے والے کو میرا خیال نہیں آ رہا. نوجوان بیٹے باپ کی عزت کا خیال ہے, کٹا دے داڑھی. میں نے کہا ابا تو نہ کہتا, اماں تو نہ کہتی, جب میں تیرے پیٹ میں تھا اماں تو اسی کا واسطہ دے کے کہتے کہ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایک دے دے, بہنوں کو باپ بھائی دے دے. آج اس نبی کے ساتھ بغاوت, بعد لڑائی جھگڑے تک ہو گئی, برات کی واپسی تک ہو گئی. منڈا کہنے لگا, لڑکا کہنے لگا داڑھی کٹوانا چاہتے باز نہیں آتے. اچھا ساری برات مولوی صاحب انتظار کرو میں 10 منٹ میں آیا. اپنا سیرا اتار کے میز پہ رکھ کے گیا اور 4 قدم جہاں برات بیٹھی تھی وہاں سے آ کے گیا. گلے کے اندر میرے عزیز و ہار پیر رکھا تھا, اتارنے کی بھی نوبت نہ کی, زحمت نہ آئی. اپنے گلے کے اندر یوں کر کے ہاتھ ڈالا, ہار توڑ کے کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے پیر سے مسل دیا. کہنے لگا دنیا کیا سمجھتی ہے کہ میں جھوٹا عاشق تھوڑی ہوں. مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کملی والے اللہ اکبر, گردن تو کٹ سکتی ہے, ایسی لاکھ شادیاں چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیری سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. سب کو چھوڑ چھاڑ کے کراچی کی طرف روانہ ہو گیا. گھر کی لائٹ کروز نے من پسند ٹیبل پہ کھانا, دن میں مرضی سے اٹھنا, رات کو مرضی سے سونا, ساری قربانیاں دے گئے. اگر تو وفا کرتا ہے تو بے وفا وہ بھی کوئی نہیں. اگر تمہیں یاد ہے تمہیں غار میں گود بچھائی, تمہیں 3 دن ساتھ نبھایا, انہوں نے روزے میں لٹا کر قیامت تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر, ابو بکر, مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. قربانیاں بھائی پھر وہاں سے جدا سلا بھی ایسا ہی ہوتا. سب کو چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا. سردی کی آمد شروع ہو گئی. برگر فیملی کا تھا, اسے کیا پتا راتیں کیسے گزرتی ہیں باہر. کہنے لگا پوما کا مہینہ آ گیا, بہت سردی عروج پر آ گئی. کسی طریقے سے مجھے گھر سے خبر ملی ماں بیمار ہے. کہتی ایک دفعہ چہرہ آ کے دکھا جا. بس ماں کی آرزو نے میرے پیروں میں ڈگمگاہٹ, میرے قدم کو لرزا دیا. پتہ نہیں جیسے کیسے میں گاڑی میں بیٹھ کر میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر رات میں پہنچا. رات تھی, ڈسٹ تھی, میں سموگ دھند تھی, موسم پر گرد آلود تھا. کہاں جاتا, آسٹریلیا مسجد سامنے کھلی ہوئی تھی. ٹھٹرتا وہاں چلا گیا. ننگے فرش پر بغیر جرابوں کے پاؤں ٹھٹرنے لگے. کہنے لگا پھر میں نے کیا کیا, مسجد کی دری اٹھا کے اپنے اوپر لپیٹ لی, مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا. ہائے اللہ کیا کروں. تھوڑی دیر گزری تھی, ایک آدمی اپنی بڑی گاڑی میں آیا, دروازہ کھولا, اتنی تیزی سے مسجد میں آیا دروازہ بھی بند کرنا بھول گیا. جلدی سے آیا, ایسے دائیں بائیں کونوں میں تلاش کرنے لگا جیسے اس کا کوئی گم ہو گیا ہو. اچانک میرے پہ نظر پڑی, جلدی سے آیا اور میرے اوپر سے دری اتار کر اللہ اکبر میرا ماتھا چوم کے کہنے لگا کتنا مقدروں والا جوان ہے جسے کملی والے نے تجھے اپنا مہمان کہہ دیا. ہوا کیا, میں تو رات کو اپنے گھر کمبل لے کے سو رہا تھا, میں تو ڈرائی فروٹ کی ٹرے پاس رکھ کے سو رہا تھا, میرے کمرے میں ہیٹر بھی چل رہا تھا. رات میری آنکھ لگی, اچانک میں نے کروٹ بدلی, گنبد خضرا کے مکی سے میرا رابطہ جڑ گیا. حضور میرے خواب میں تشریف لائے, پریشان تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو آرام سے سو رہا ہے, آسٹریلیا مسجد کے اندر میرا بیٹا سردی سے ٹھٹر رہا ہے, جا میرے بیٹے کو لے گیا, اپنے گھر کا بستر اس کے نام کر دے, اپنے گھر کا گدیلا اس کے نام کر دے, اپنے گھر کا کمبل اس کے نام کر دے. آ جا دیر نہ کری, اگر تو میرے ساتھ نہ گیا تو کملی والا ناراض ہو جائے گا. اس جوان
کے کپڑے پہنے گا. کہنے لگا میاں تیری مہربانی تو نے روٹی کا انتظام کر دیا, میاں تیری مہربانی تو نے رہنے کے لیے رات کا انتظام کر دیا. کہ انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا, اور کہا تھا صبح ہو مسجد کے مولوی صاحب کو بلانا, اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دینا. بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا؟ میں تجھے تیرے نبی کے بیٹے کو صبح میں دولہا بناؤں گا. پھر اپنا سر پکڑ کے رونے لگا. وہ لڑکا کہنے لگا میں ڈر گیا. میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہ ایک دفعہ مجھے مبارکباد دے دے. میں نے کہا کس چیز کی مبارک؟ کہ لوگوں کی بیٹیوں کے لیے رشتے ماں باپ پسند کرتے ہیں, اور میری بیٹی کے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند کر لیا. اللہ اکبر. ایسی نسبت نوجوانوں اس وقت دور حاضر میں یا ختم نبوت میں لوگوں کی انگلی اٹھ رہی ہو, جو قادیانیت کا فتنہ سر پکڑ گیا ہو. میرے عزیزوں, یا ختم نبوت کے نعرے لگانے والا ٹھیک ہے آپ ریلوی مسلک سے جو دوسرا ذہن رکھتا تھا, لیکن میرے عزیزوں کس کا نعرہ لگاتے لگاتے دنیا سے گیا؟ مولانا قاری صاحب. میں نے خادم رضوی کا ایک کلپ سنا, اس کلپ میں لکھا ہوا آ رہا تھا, کہہ رہا تھا یار میں نے ختم نبوت کے نعرے اتنے لگائے, اتنے جوش و جذبے سے لگائے, اللہ کرے میرا بلڈ پریشر تیز ہو جائے, میری دربان کی شریان پھٹ جائے, میری نس پھٹ جائے, تاکہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے. قیامت کا دن وہ پوچھے یہاں سے خون کیوں نکلا, میں کہہ دیتا ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلا ہے. نکلے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. پہلا جملہ اس نے صحابہ کی محبت میں کہا تھا, اور کہا تھا در در کتے ہو مال کا تی پوکر لگ گئے ہو, اور دوسرا جملہ اس نے کہا تھا ختم نبوت زندہ باد. قیامت کا دن ہوگا, حضور بھی فرمائے گے یہ ہمارا ہے, صحابہ بھی فرمائے گے یہ ہمارا ہے. اس وقت میرے عزیزوں صرف غلامی رسول کا نعرہ نہ لگاؤ, بلکہ کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ. کردار میں, گفتار میں, شکل میں, سیرت میں, معاملات میں, لین دین میں, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, کھانے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خدا کی قسم جس طرح شیشے کے آگے چہرہ سنوارتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار کرو. سبحان اللہ. آج میرا دین و اسلام تقاضا کر رہا ہے, 74 سال سے تو پاکستان میں اسلام زندہ باد کا نعرہ سنا جا رہا ہے. آج میرے عزیزو اسلام تقاضا کر رہا ہے, آج نعرہ لگانے کا وقت نہیں آیا بلکہ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. بتاؤ ختم نبوت پر جان کون قربان کرے گا؟ نبی کی نبوت کی پگڑی کی چوکیداری کی چوکیدار کون بنے گا؟ ختم نبوت کے تاج کا چوکیدار کون بنے گا؟ صدیق کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ عمر کی عزت کی لاج کون رکھے گا؟ ماشا یا اللہ, ہواؤں کے ذریعے یا اللہ جس طرح تیری مرضی, نبی کی گھر والیاں ہماری ماؤں کے روزے میں ہمارا پیغام پہنچا دے اور کہہ دے جامع مسجد فاروق اعظم میں افضل شاہ صاحب نے دستار فضیلت کا پروگرام سجایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تیرے گھر میں اللہ تیرے سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پیغام دے دے ہماری امی جان عائشہ کو, پیغام دے دے ہماری بہن فاطمہ کو, پیغام دے دے ہماری بہن زینب کو, پیغام دے دے ہماری بہن رقیہ کو, پیغام اللہ دے دے ہماری بہن ام کلثوم کو کہ تیرے بیٹے روحانی زندہ ہیں, تیرے بھائی زندہ ہیں. اما عائشہ, اما حفصہ, اما ام سلمہ, اما جویریہ, اما زینب, اما ماریہ, اما رقیہ, اما جان تیرے بیٹے زندہ ہیں, تیرے بیٹے زندہ ہیں. اپنی ماں کا تحفظ بعد میں کریں گے, عائشہ کا تحفظ پہلے کریں گے, خدیجہ کا تحفظ پہلے ہوگا, اور باپ کی عزت بعد میں بچے گی. پہلے صدیق اس ملک میں تیری عزت کا دفاع ہوگا, عمر تیری پگڑی کا دفاع ہوگا, تیرے پروانے تمہارے غلام زندہ ہیں. میرے عزیزوں, آج میرے عزیزوں اپنے اسلام اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ختم نبوت کا نعرہ اتنا بلند لگاؤ کہ کفر کے ایمانوں تک اور کفر کی دیواروں کی بنیادیں ہل جائے.